نوح علیہ السلام کی زندگی دیکھ لیجئے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ. اللہ فرما رہے ہم نے نوح علیہ السلام کو قوم کی طرف بھیجا. فقال نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اے میری قوم صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اس اللہ کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں. 1 سال نہیں 2 سال نہیں 100 سال نہیں 950 سال نوح علیہ السلام نے تبلیغ. قوم نے کیا کہا؟ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. اے لوگوں نوح علیہ السلام کے کہنے پر اپنے معبودوں کی پوجا مت چھوڑنا. ود سوا یغوث یعوق نسر ان کو مت چھوڑنا. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں نوح علیہ السلام ان کی قوم ان 5 بتوں کی پوجا کرتی تھی اور فرماتے ہیں کہ یہ 5 بت جن کی وہ پوجا کرتے تھے یہ اس دور کے 5 بڑے اللہ کے ولی اور بزرگ تھے. لکھا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی نسل سے تھے اور ان کے خاندان سے تھے اور انتہائی نیک پاک پاکیزہ بزرگ تھے. لوگوں کو دعوت و تبلیغ کرتے تھے. لوگ ان کے پاس بیٹھتے تھے ان کی باتوں کو سنتے تھے ان کی باتوں پر ایمان لاتے تھے اللہ کی عبادت کرتے تھے پیغمبر کی اطاعت کرتے تھے. انتہائی زیادہ لگاؤ تھا ان 5 کے ساتھ. حد سے زیادہ عقیدت و محبت تھی. بے انتہا محبت تھی. عبادت اللہ کی کرتے تھے کہنا ان بزرگوں کا مانتے تھے. شرک ان کے قریب تک بھی نہ گزرا تھا. اس دور کے یہ 5 بزرگ بھی بڑے مواہب تھے ان کے ماننے والے بھی بڑے مواہب. لیکن ان 5 بزرگوں کی وفات کے بعد وہ لوگ ان کی جگہوں پر جہاں یہ 5 بزرگ بیٹھا کرتے تھے ان کی جگہوں پر آ کر بیٹھتے ان بزرگوں کو یاد کرتے ان بزرگوں کی تعلیمات کو پڑھتے ان بزرگوں کی تعلیمات کا ذکر کرتے اور نیک اعمال کی طرف لگے رہتے. ایک دن شیطان نے ان کو بہکایا پھسلایا اور کہنے لگا بھی دیکھو تمہیں وہ بزرگ بڑے یاد آتے ہیں بس ان کے مجسمے بنا لو تاکہ تمہارا دل لگا رہے تمہارا دل عبادت میں اور لگا رہے اللہ کی طرف تمہارا دل لگا رہے. ان بزرگوں کی یاد دہانی میں رہ کر تم اللہ کی اور عبادت اچھی طرح کرو گے. بہکایا پھسلایا بس پھر کیا ہوا ان بزرگوں نے ان 5 کے مجسمے بنا لیے. جس طرح ان کی شکل و صورت تھی ویسے ان کے مجسمے بنائے اور ان کے قریب آ کر بیٹھتے. شرک پھر بھی نہ کرتے بت پرستی پھر بھی نہ کرتے عبادت اللہ کی کرتے. بس یاد آتا ان بزرگوں کے پاس آ کر بیٹھ جاتے ان کی تعلیمات کو پڑھتے سمجھتے عمل کرتے لوگوں کو تبلیغ بھی کرتے تھے. اب یہ لوگ تو چلے گئے. جب ان کی نسل آئی ان کی نسل بھی ان 5 مجسموں کے پاس بیٹھنا شروع ہوئی. شیطان نے مزید بہکایا پھسلایا کہنے لگے تمہارے اجداد انہی سے ہی مانگا کرتے تھے اپنی مرادیں انہی کے سامنے رکھتے تھے اپنی پریشانیاں انہی کے سامنے ذکر کیا کرتے تھے مانگتے وہ بھی اللہ سے تھے. بس ذکر کر لیا کرو کہ تمہیں پریشانی کیا ہے تمہیں مصیبت کیا ہے تمہیں دکھ کیا ہے تمہارا مسئلہ کیا ہے اپنے مسائل بس ان بزرگوں کے سامنے ذکر کر لیا کرو ان مجسموں کے سامنے اس کا تذکرہ کر لیا کرو. بس پھر کیا ہوا کہ وہ اپنی ساری پریشانیاں حاجتیں ان بزرگوں کے سامنے رکھتے مانگتے اللہ سے. بس پھر یہ لوگ بھی چلے گئے. جب تیسری نسل آئی تو بس معاملہ پھر آسان ہو گیا. پھر شیطان کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی اس کے لیے کام آسان ہو گیا. تیسری نسل نے تو پھر انہی بتوں کو نعوذ باللہ وہ جو بزرگوں کے مجسمے تھے انہوں کی پوجا شروع کر دی. بس یہی حال میرا اور آپ کا ہے اور ہماری قوم کا ہے کہ پہلے طریقے کے ساتھ بہکایا پھسلایا اور پھر اپنی منزل مقصود تک شیطان نے ان کو پہنچا دیا. اور آج بھی دیکھ لیجیے یہی حال.